تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو بھی آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. مطلب کیا ہے جس کا؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. مدد کس کی کرنا اللہ تعالیٰ یہ بھی بول دیا. اور دوسرا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. کہاں مدد کرنا، کہاں مدد نہیں کرنا، کس کا سپورٹ کرنا، کس کا سپورٹ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ واضح کر دیا. اب نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے. اب وہاں پر آپ کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی شادی کر رہا ہے اور اس شادی میں رسمیں ہیں، رواجیں ہیں، بے پردگی ہے، ڈی جے ہے، ڈھول ہے، ڈانس ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، سود پہ پیسہ لایا ہوا ہے، جہیز لیا ہوا ہے، جوڑے کی رقم لیا ہوا ہے. اب یہ نیکی کا کام ہے؟ اب جواب دینا آپ مجھے. نیکی کا کام، تقوی کا کام ہے. یہ اللہ سے ڈر کے کام کر رہا کیا؟ تقوی بولے تو اللہ سے ڈرنا. اب یہ اللہ کے ڈر سے کرنے والا کام ہے کیا؟ نہیں. اب اس کام میں سپورٹ کر سکتے؟ ہاں تو ہاں بولو، نہ تو نہ بولو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہاں پر گناہ اور زیادتی کے کام میں سپورٹ مت کرو بول رہا. اب یہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ گناہ ہے. ویڈیو کیمرہ ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ گناہ ہے. تو شادی میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. سپورٹ مت کرو بول رہا. نہیں، تم جا کے اگر خالی مل کے بھی مبارکبادی دے کے آئے، جائز نہیں ہوگا اس آیت کے حساب سے. گناہ کا کام ہے، نہیں جا سکتے. اب اس پر تم کچھ بھی، اب کچھ لوگ مل کے کیا کر رہے بھائی، وہ سود کا اگریمنٹ کر لے رہے، سمجھو کوئی پیسوں کا لین دین کر رہے، یا پھر وہ گھروں کا جو بولتے ہیں نا، رہن کے گھر، اور کون سے بولتے، ایسے کون سے بھی چیزوں میں آپ کو بلائے بھائی آپ گواہ رہو، آؤ. گواہ بن سکتے آپ؟ نہیں بن سکتے، کیونکہ گناہ کا کام ہے. گناہ کے کام میں کسی بھی قسم کا سپورٹ نہیں کر سکتے. گناہ کے کام میں کوئی پیسے بھی مانگ رہا، آپ کو مدد مانگ رہا، بول رہا کہ بھائی وہ عام طور پر ہمارے ماحول میں جو چٹھیاں ڈالنے والے ہر مہینہ قریب آتے، آج چھٹی ہے بولے تو 1-2 دن پہلے سے لوگوں سے پیسے مانگتے، ادھار مانگتے. بھائی چھٹی ہے میری، ایک 5,000 روپے کی ضرورت ہے، 5,000 روپے دیتا ہوں، فوراً چٹھی اٹھا کے لا کے تمہارے پیسے تمہارے کو واپس دے دیتا ہوں بول کے مانگتے پھرتے بہت سارے لوگ. کیا ان کو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، کیوں؟ سود میں سپورٹ کرنا ہو جاتا. یہ آپ کے پیسے دینا ان کے لیے سود میں سپورٹ کرنا ہو جاتا. تو گناہ کے کام میں آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. تو ایسا کون سا بھی کام یاد رکھ لو آپ، جتنے بھی کام، جتنی مجلسیں، جتنے اعمال تم کر رہے، وہ نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے، سوچ لینا. اب اس میں الگ سے دلیل ہے کہ عمل صاحب یہاں منع کرے بول کے نہیں ہے نا، منع کہاں ہے، قرآن حدیث میں نہیں جانا بول کے تو نہیں ہے نا. الگ سے ہر چیز کی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کرو، آپ کا دل خود اندر سے گواہی دیتا یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام نیکی کا ہے، ثواب کا ہے. نیکی اور ثواب کا کام ہے تو جاؤ سپورٹ کرو، مدد کرو ان لوگوں کی. لیکن جو گناہ کا کام ہے، کسی بھی قسم کا گناہ کا کام نہیں جا سکتے. خاص طور سے ہمارے کالج میں جانے والی بچیاں، بچے، پارٹیاں ہوتی، ڈانس کی محفلیں ہوتی، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. گناہ کا کام ہے، سپورٹ بالکل نہیں، کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لو. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی والے کاموں میں مدد مت کرو. یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے کہ ان کو ان کے گناہ کا احساس دلانا. ارے نہیں دیے تو کیا سمجھتے کہ ناراض ہو جاتے ہوں گے، ان کی فلان دعوت میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے ہوں. ناراض ہو گئے تو 1000 بار ناراض ہو جائے، اللہ کے لیے ناراض کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو راضی کر لیتا. الحمدللہ. لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس چیز کو یاد رکھو. لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج الٹا ہو رہا، آج اکثر لوگ انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ، اس طرح کی باتیں بولتے ہوئے لوگ کیا کرتے، اللہ کو ناراض کر دیتے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے. لیکن اس ایک آیت کو یاد رکھو، اس ایک آیت کی بنیاد پر
اس ایک آیت کی بنیاد پر آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ. اور جب سے میری نظروں میں یہ آیت ہے ماشاءاللہ جان بوجھ کے میں کسی کو غلط کاموں میں سپورٹ نہیں کرا آج تک, اور میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے گھر والے بھی الحمدللہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. سگی بہن کی شادی تھی ہمارے ثنا کی اور حمیرہ کے بھی سگی بہن کی شادیاں تھیں, لیکن وہاں پر وہ شادی سنت طریقے پہ نہیں ہو رہی تھی, ہم نے انکار کر دیا الحمدللہ. ہم نہیں گئے ان کی سگی بہن کی شادی میں, وہ نہیں گئے. لین دین کا مسئلہ ہے, جوڑا کا رقم ہے, ویڈیو ہے, ڈانس ہے, کچھ بھی ہے, ایک بھی اگر غلطی ہے ہم نہیں جائیں گے, انکار کر دیں گے الحمدللہ. اسی طرح کئی ہمارے رشتہ دار شادیاں ہوتی ہے سنت طریقے پہ ہو رہا بول کے معلوم ہو کے میں یہ سمجھ کے گیا, لیکن جانے کے بعد معلوم ہوا کہ فوراً اوپر چڑھنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے. ارے یہ کیا ہو گیا, یہ تو جہیز نہیں لیا اور سنت طریقے پہ شادی کر رہا, ہنڈا بغیر جوڑے کی رقم کے نکاح کر رہا بول کے ہم لوگ آ گئے, لیکن جاتے ویڈیو کیمرہ دکھا, معلوم ہوا, فوراً میں کال کر دیا, اوپر سے نیچے اتر کے آ گیا آپ کے کلاسک فنکشن ہال میں سے الحمدللہ. میرے گھر والے بھی میری بات مان لیتے ہیں, جو گناہ کا کام ہے ان کو بھی احساس ہے, وہ نہیں جاتے, وہ ضد بھی نہیں کرتے. اور ہم ہوٹلوں میں کھا کے نکل جاتے, شادیوں سے واپس آ جاتے, لیکن گناہ کا کام ہو رہا معلوم ہوا ہم نہیں رہتے وہاں پر. اگر اس طرح ہر مسلمان, وہ جو احساس ہوتا نا اصل میں یہ اپنے اپنے ایمان کی نشانی ہے جی, جس کا ایمان جتنا رہتا نا وہ اتنا برائیوں سے بچ کے رہتا. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ان کا غلام کھانا لا کے دے دیا, کوئی چیز کھجور یا میٹھا کچھ تو بھی لا کے دے دیا, وہ کھا لیے. کھانے کے بعد بولا, اے ابو بکر میں جو لا کے دیا نا آپ کو وہ کیا تھا معلوم ہے, میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہانت کرتا تھا, ہاتھ دیکھتا تھا لوگوں کو. تو ایک آدمی کو میں ہاتھ دیکھا اور وہ چلے گیا, اب ملا وہ مجھے لے کے آ کے اس دن کے پیسے, اچھا تم جو کہانت کرے تھے نا چلو اس کے پیسے بول کے لے کے آ کے دیا, ان پیسوں سے میں جو کھانا بنایا تھا وہ لے کے آ کے آپ کو دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انگلیاں ڈال کے اندر چلے گیا, کھا لیے, نگل لیے, انگلیاں ڈال کے حلق سے الٹی کر دیے. یہ حرام ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے ایمان کی نشانی ہوتی ہے. حالانکہ نہیں معلوم ہو کے کھائے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, جائز تھا, نہیں معلوم ہو کے کھا لیے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن الٹی ڈال کے نکال دینا یہ ٹاپ کلاس ایمان کی نشانی ہے. تو وہ ایمان جو آنکھوں کے سامنے برائیاں دیکھتے ہوئے, ویڈیو کیمرہ دیکھتے ہوئے, ڈی جے کے ڈھول کے گانوں کے آوازاں سنتے ہوئے, عورتوں کے پاس سے حرام طریقے سے جہیز جوڑے کی رقم لیتے ہوئے, بیاج پہ سود پہ لاتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں جا کے کھا کے ان کو مبارکبادی دے کے آتے ہیں, وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی پھر بھی وہ مجلس میں جانے کا دل کیسے کرتا, دل میں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ایمان والے کو ڈر پیدا ہوتا, ارے ایسی مجلس میں شریک کیسے ہو گیا, اللہ کی لعنت ہے ایسی مجلسوں پر, اللہ کا عذاب ہے ایسی مجلسوں پر, اس میں کیسے چلے گیا؟ تو کان بند کر لے کے راستہ ڈھونڈ کے معلوم کر کے پھر وہاں سے نکل کے بھاگ کے آ گئے. تو ایک انسان جو ایمان والا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کسی غلط کام کو دیکھنے کے بعد, وہ حرام ہے. اب ہاں بیٹھ کے سکون سے میں کھانا کھاتا ہوں, یہ ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا, 5-10 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ خود اپنے ایمان کا جائزہ لینا, ہمارا ایمان کیسا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیا نیکی کے کام میں, تقوی کے کاموں میں مدد کرو, گناہ کے کام میں مدد مت کرو. آپ کا وہاں جانا گناہ کے کام میں, اس کو سپورٹ مل گیا, بس مدد مت کرو. وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو, میری سگی بہن ہی کیوں نہ ہو, کتنی بھی بڑی اچھی دعوت دے رہی ہو, پورے لوگ مل کے جا رہے ہیں, میرا پورا خاندان مل کے جا رہا ہے, لیکن وہ گناہ کی دعوت ہے, میں نہیں جاتا ہوں.